آج بہت امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ایک تو کرونا کی ہو رہی ہے لڑائی، یعنی پاکستان کے اندر حکومت تمام مل کر اس بیماری کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جس انداز میں پاکستان کے معاملات کو دیکھ رہی ہے اس وقت، پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت میں ایک مثالی، یعنی ایک ایسا ان میں ہم آہنگی ہے، یکجہتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کے 70 سالہ ماضی میں بہت کم ہمیں یہ ہم آہنگی دیکھنے میں آئی. لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ دنیا کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور بڑے بڑے اچھا، اب یہ میں خبر آج اس لیے اٹھا رہا ہوں، یہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں مولانا طارق جمیل والے موضوع پر بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو میڈیا کے بارے میں، دنیا کے میڈیا کے بارے میں، پاکستان کے میڈیا کے بارے میں جو کچھ کہا، اس پر جو ریئیکشن آیا، اور پھر انہوں نے جس طرح سے ان سے یہ معاملہ ختم ہوا کہ جی وہ معذرت انہوں نے کر لی ہے. اب اگر سوال یہ ہے کہ یہ تو جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی قدغن ہے. یہ تو یہ میں اس پر پوری تفصیل سے آپ سے بات کروں گا. اور یہ جو خبر ہے اس کا تعلق، اس کنٹیکسٹ میں آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کو اگر آپ دیکھیں گے، سنیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ مولانا نے کوئی غلط بات نہیں کی. مولانا نے جو منظر کشی کی، جو سب کچھ بتایا، وہ بالکل وہ حقیقت کے قریب تھا. میں آپ کو ثابت کروں گا. فائنینشل ٹائمز لکھتا ہے کہ کرونا کا جو معاملہ ہے پاکستان میں، اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی فوج نے عمران خان صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا. اور اس میں وہ 22 مارچ کا حوالہ دیتے ہیں کہ جب جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا، تو بس اس کے چند گھنٹے کے اندر اندر ہی جو نئے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، میجر جنرل افتخار بابر، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو لاک ڈاؤن بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا، اور جو فیصلے وفاقی حکومت نے کیے تھے ان سب فیصلوں کی نفی کر دی. یہ جناب اس پورا جو کالم ہے، جو ان کی جو خبر ہے، اس کی یہ بنیاد ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ این ڈی ایم اے بنا ہے اور سائیڈ لائن کر دیا گیا. پاکستان کی آرمی نے عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور اب عمران خان کی کوئی وہ پولیٹیکل حیثیت نہیں. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ، اور پھر اس میں کوٹ انہوں نے کیا ہوا، نفیسہ شاہ کو کوٹ کیا ہوا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، جو عمران خان صاحب کی جو مخالف فورسز ہیں، یعنی وہی بیانیہ. اگر این ڈی ایم اے اور پاکستان کی فوج سول حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان میں کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. اگر امریکہ میں، برطانیہ میں، بھارت میں، وہاں پر فوج مدد کرتی آ کے، تو یہ جمہوریت کی ایک بہت بڑی فتح ہے. یہ ان کا منافقت اور ان کا دوغلا پن، میں بالکل آئی ول ناٹ منس مائی ورڈس، کہ وہ اپنے ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں، جس میں ایک پاکستان کی جو فوج ہے، جو ایک پاکستان کے دفاع کی مکمل جنگ لڑ رہی ہے یہاں پر اس خطے میں، پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کر رہی ہے، اس کو برا بھلا جتنا وہ جی بھر کے کہیں. آج جب پوری دنیا کرونا سے لڑ رہی ہے، پوری دنیا میں کرونا کا ایشو ہے، فائنینشیل ٹائمز کو یہ پتہ چل گیا کہ جی سائیڈ لائن کر دیا پاکستان کی آرمی نے. بہرحال یہ میں آپ کو، اب میں نے یہ خبر آپ کو بتائی کہ یہ میڈیا اس طرح سے کہہ رہا ہے. ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں اپنے، کہ کس طریقے سے وہ پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں. اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا اس کنٹیکسٹ میں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا بات کہی تھی. یہ خبر دیکھیں آپ، مولانا طارق جمیل صاحب کی جو دعا تھی، جو گفتگو تھی، آپ اس کو دوبارہ غور سے سن لیں. صرف انہوں نے اس میں یہ کہا کہ پاکستانی میڈیا، اور یہ پاکستانی میڈیا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹ بولتا ہے. تو کیا مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے؟ فلسطین کے بارے میں جو جو اسرائیلیوں کا رویہ ہے، کیا کبھی آپ نے ویسٹرن میڈیا پہ اس کو دیکھا؟ کشمیر کے اندر جو ظلم ہے، کیا کبھی آپ نے انڈین میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے آپ بتائیں. یہ جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، اس کے بعد انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ، مینورٹیز کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے انٹرنیشنل میڈیا؟ کیا کہتا ہے؟ کس طرح سے انہوں نے اس پر بالآخر جا کر وہ جو بھارتی سرکار ہے اسی کا جو بیانیہ ہے اسی کو وہ آگے لے کے گئے ہیں. اس وقت مسلمانوں کو انڈیا میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. کوئی میڈیا یہ ہائی لائٹ کرتا ہے؟ ابھی بھی انڈیا کے ساتھ دوستی اور دو قومی نظریہ جی ایک فضول بات ہے، اس پر بحث چھڑی ہوئی ہے پاکستان کے جو دانشور کرتے ہیں. پھر اگر انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے بھرم رکھا اس میڈیا اونر کا، چینل کے اونر کا، جس نے یہ کہا کہ اگر میں جھوٹ ختم کروں گا تو میرا چینل ختم ہو جائے گا. مولانا طارق جمیل نے یہ بات کہہ کر ایک چیز کی نشاندہی کی، کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا. اور پھر یہ کیا غلط ہے کہ یہ جو اینکرز ہیں سارے کے سارے، کیا یہ جو مالکان ہیں ان کی پالیسی کے مطابق بات نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں کون سا اینکر ہے بشمول میرے جو اپنے چینل کے مالک کی پالیسی کے خلاف کو بات کر سکتا ہے؟ یہ جو میرا چینل ہے یوٹیوب، اس پر میں بات کر سکتا ہوں. اسی لیے آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. میں ہر ایشو پر بات کرتا ہوں یوٹیوب پر. یہاں پر یہ میری آواز ہے، یہ میرا کانشیس ہے، اور اسی کانشیس کے تحت یہ. اب مجھے یہ بتائیے، سیاستدان یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کردار کشی کی گئی تو میڈیا معافی مانگے، تو پھر اس کو تو ہم کہتے ہیں جی آزادی صحافت پر یہ حملہ ہے. اور اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات کہی، جنرلائز کر کے بات کہی،
پہلے میں میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی اس پہ بات کر رہا ہوں. تو اس پر ہمارے جو میڈیا کے کچھ دوست ہیں میرے وہ آگ بگولا ہو گئے اور معافی کا مطالبہ. اچھا شاید انہوں نے مطالبہ نہ بھی کیا ہو معافی کا, انہوں نے تو یہ کہا تھا, میں نے سنا ایک دو اینکرز کو, احمد میر صاحب کو بھی, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صورتحال کی وضاحت کریں. معافی کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن مولانا نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے, مجھے آپ بتائیں, مجھے شرم آئی ہے اس بات پہ کہ کیا پاکستان میں لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر سیاستدانوں کے بارے میں اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں تو میڈیا کے بارے میں بھی اظہار رائے کر سکیں. اگر وہ میرے بارے میں یا میڈیا کے بارے میں کچھ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ نہیں جی, میں کیونکہ میڈیا میں ہوں, میں اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کرتا. اور اگر کوئی میڈیا کا آدمی اپنی جو لمٹس ہیں اس سے آگے جائے تو میں جی میڈیا کے لوگوں سے کچھ نہ کہیں کیونکہ وہ میڈیا والوں نے بات کہی ہے. یہ کارٹلائزیشن ہے, یہ غلط ہے. ہم اسی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان بھی یہ جو کارٹلائزیشن ہے, چاہے وہ شوگر مافیا کی ہو, چاہے وہ میڈیا مافیا کی ہو, چاہے وہ آٹا مافیا کی ہو, چاہے وہ لون مافیا کی ہو, چاہے وہ کسی آئی پی پی مافیا کی ہو, اسی کے خلاف تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں جس طرح میڈیا کو آزادی ہے کہ وہ کچھ بھی کہے, اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب کو اور کسی بھی پاکستان کے آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا اوپینین کا اظہار کرے. ہاں اگر وہ کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے تو پھر اس کو ثبوت پیش کرنے چاہیے. اگر وہ ثبوت نہیں پیش کر سکتا تو عدالتیں موجود ہیں, چاہے بھلے تاخیر ہو. دیکھیں میرے ساتھ فواد چودھری نے ایک واقعہ کیا, میری درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی, ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. ہائی کورٹ نے کہا نہیں تھا, مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ تمانچہ مارنا جائز ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے چیمبر میں کہ جی یہ کوئی درخواست یہ نہیں پرچہ بنتا. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قانون میں کسی کو تھپڑ مارنا جائز ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے. تو میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں, وہاں پہ پینڈنگ پڑی ہے. اگر سپریم کورٹ نے بھی کہا تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے تمانچہ مارے وہ جائز ہے, تو جج کے منہ پر بھی کوئی تھپڑ مارے تو وہ بھی جائز ہوگا. ایک سیدھی سی بات ہے. انتظار کر رہا ہوں لیکن سسٹم کے اندر کوئی کسی پر کوئی بات نہیں کر رہا, کسی کے خلاف خدا نخواستہ کوئی تضحیق کسی کی نہیں کر رہا ہے. سسٹم کے اندر رہ کر قانون کی پابندی. سپریم کورٹ میرے خلاف فیصلہ دے, میں پابند ہوں اس کو ماننے کا, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا آئینی قانونی حق ہے. اسی طرح جو لوگ آزادی صحافت پر بلیو کرتے ہیں وہ سب کو یہ حق دیتے ہیں. اگر میرے بہت سارے دوست مجھ سے خفا ہیں میڈیا کے, وہ صرف اس لیے کہ میں میڈیا پر کبھی کبھی بات کر دیتا ہوں جس میں ان کے متعلق بھی بات کرتا ہوں, وہ میرے متعلق کر سکتے ہیں بات, ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, میں کبھی ان سے خفا نہیں ہوں گا, ان کا یہ رائٹ ہے. ہاں اگر الزام لگائیں گے کسی بات کا تو اس کا ثبوت چاہیے ہوگا. باقی اگر کوئی بندہ بات کرے تو اس پر اوپینین دینے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے. اور پھر دوسری بات آ جائیں, کیا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر جو فیشن کی چال چل پڑی ہے, جس طرح کلچرل انویژن ہوا ہے اور ہم اپنا کلچر بھول کے اب یہ برتھ ڈے پارٹیز میں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ڈانس کرتے ہیں, شادی میں ڈانس ہوتا ہے, مہندی میں ڈانس ہوتا ہے. میں کوئی کنزرویٹو اس طرح کا کوئی آرتھوڈاکس نہیں ہوں, لیکن جو مذہب میں جس بات کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں ہے. مطلب شراب کی اجازت نہیں ہے مذہب میں, تو میں کیسے کہہ دوں کہ اس کی اجازت ہے؟ غیر عورت غیر مرد آپس میں ان کا ایک دوسرے کے سامنے آنا, پکڑ کے ناچنا گانا جائز نہیں ہے. یہ جائز نہیں ہے. آپ کریں, اللہ جانے اور آپ جانیں, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اگر میں اس کو لیجیٹیمیٹ تو نہیں کروں گا. تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس دنیا میں, اس ملک میں اس لیے یہ ہم پر عذاب آیا ہے یا انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں, تو مجھے بتائیں اس میں کیا خامی ہے؟ آج جائیں جس جگہ جس دکان میں جائیں آپ کو 2 نمبر مال ملتا ہے. آپ کو جو پیٹرول پمپس میں جائیں وہاں پر ان کے میٹر ٹھیک نہیں ہے, ملاوٹ شدہ پیٹرول ہے. آپ کھانے پینے کی چیزیں لینے جائیں مہنگی ملیں گی, گلی سڑی ملیں گی, اور اگر کوئی مکس چیزیں ہیں تو اس میں ملاوٹ شدہ وہ چیزیں ہوں گی. کیا یہ غلط ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے اور پھر مولانا طارق جمیل جیسا, میں اس ایشو پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن پچھلے 2-4 دنوں سے بڑی بحث ہوئی. میں کل اپنے والد صاحب کی وجہ سے میں نہیں آ سکا, ویڈیو یوٹیوب نہیں کر سکا, اس لیے میں کل اس پہ بات کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ میرا فرض ہے. میں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا میں سمجھتا ہوں وہ ٹھیک تھا. ان کا یہ مطلب ٹھیک اس طرح سے تھا کہ ان کا رائٹ تھا, وہ یہ اوپینین رکھتے تھے, انہوں نے کہہ دیا. جن لوگوں نے ان پر ریئیکٹ کیا وہ ان کا رائٹ تھا, انہوں نے کہہ دیا. لیکن بھائی یہ کہنا کہ یہ اس وقت تک معاملہ ختم نہیں ہوگا کہ معافی مانگے, میں سمجھتا ہوں کہ معافی مولانا کو نہیں مانگنی چاہیے تھی. مولانا کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن وہ بیسیکلی دیکھیں نا, اب یہ شرم کی بات ہے کہ اگر وہ ڈر کر معافی مانگے, اگر وہ صرف اس لیے انہوں نے معافی مانگی کہ یہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے میڈیا والے اور یہ اس طرح کا یہ رویہ کریں گے, اس طرح کی گفتگو کریں گے اور میں بس اپنی جان چھڑاؤں, تو یہ میں سمجھتا ہوں پورے میڈیا کے لیے قابل شرم بات ہے. ہمارا پوسچر, ہمارا تاثر, ہماری آئیڈینٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ بات کرے اور ہمیں اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بہت غلط بات ہوئی ہے. اگر ہم فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو کرتے ہیں تو جس طرح ہمارا حق ہے کوئی بات کرنے کا, ہم نے دوسرے بندے کو بھی حق دینا ہے کہ وہ جو چاہے بات کرے. بہرحال دوستو, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ
خبریں شیئر کروں گا. اور جاتے جاتے میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میں نے جو فائنینشیل ٹائمز والی خبر آپ کو بتائی ہے، ایک تو بتانا مقصود تھا کہ پروپیگنڈا کیسے ہے، اور دوسرا یہی جھوٹ ہیں جن کے بارے میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا جھوٹ بولتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.